بچوں کے سطح تک جب وہ سفر پر جایا کرتے، جب وہ سفر پر جایا کرتے سر پر بادل سایا کرتے، جب وہ سفر پر جایا کرتے سر پر بادل سایا کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، اور ان کے بول بہاروں جیسے، آگے حدیث ہے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، اور اصحاب ستاروں جیسے، اور ان کی ذات، یہ بھی حدیث ہے، ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کا رہنے والا، انا مدینۃ العلم، ان کی ذات ایک شہر نرالا، علم اس شہر کا رہنے والا، اور ان سا پیارا۔ بچوں ایک واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نبی محترم ایک کھجور کا سہارا لے کے، جس کھجور کے تنے کا نام حنانہ تھا، وعظ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر تیار ہو گیا تو آپ ممبر پہ تشریف لے گئے تو اس تنے سے، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آتی تھی، وہ سسکیاں بھرتا تھا۔ ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ کیسے لوگ تھے مکے والے، دل کے اندھے روح کے کالے، راس نہ آیا انہیں اجالا، چاند کو شہر بدر کر ڈالا، راس نہ آیا انہیں اجالا، چاند کو شہر بدر کر ڈالا، جس نے بنائے چاند ستارے، روشنیوں کے چشمے سارے، اس نے انہیں پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، ان کا ذکر بلند کیا ہے۔ کتنی عظیم ہے ان کی ہستی، ذکر ہے ان کا بستی بستی، اور صادق اور امین وہی ہے، طٰہٰ اور یاسین وہی ہے، اور وہ مولا کی پہچان وہی ہے، سب سے بڑے انسان وہی ہیں، وہ مہمان عرش معلا، شان محمد اللہ اللہ، اور وہ مہمان عرش معلا، شان محمد اللہ اللہ، اور رحمت ان کی عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں، اور میں افشاں صاحبہ اور رخسانہ صاحبہ اور رضا صاحب دعا کرتا ہوں، جی دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ جن نامساعد حالات میں انہوں نے یہ اسکول قائم کیا اور اس کو چلایا، اللہ اس سے زیادہ ترقی عطا فرمائے، اور یہ ہماری آئندہ نسلوں کو علم کی روشنی سے مالا مال کرتی رہے، آمین اور ثم آمین۔ آپ نے بنین والی نظم سنا دیتا ہوں، چلیے جی بنین جی۔ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں میں لاہور گیا تو ایک بچے نے یہ فرمائش کی بنین والی نظم کی۔ بچوں بنین والی نظم کی فرمائش اس نے اس طرح کی کہ وہ ایک بہت بڑا بانس اٹھا کے لایا ہوا تھا مشاعرے میں، اس بانس پر اس نے ایک پھٹی پرانی بنین لٹکا رکھی، یہ فرمائش کر رہا تھا، اور میں نے اسے کہا بچوں میں سمجھ گیا تیرا مطلب ہے بنین سناؤ نہیں تے ساڈے کو ڈانگ بھی ہے۔ تو اس نظم کے کئی زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں اور اس کو کئی معنی پہنائے گئے ہیں، اور جو اچھے معنی مجھے لگے ہیں، کسی نے کہا کہ بنین سے انور مسعود کی مراد مغربی تہذیب ہے، ہم جسے پہننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ پوری نہیں آتی۔ تو یہ بنین لین جانتے ہو، آپ کو آتی ہوگی، بنین لین جانتے ہو، بنین لے کے
آندے ہو. شاباش. بنین لینڈ ایک کوئی ایسی لاپے آتی پڑھ رہے ہیں. بنین لینڈ جاندے ہو, بنین لے کے آندے ہو, پاندے ہوتے پہندی نہیں, پہ جاتے لیندی نہیں. وہ بچہ مجھے سنا رہا تھا تو وہ جو اپنی غلطیاں درست کر لے. ٹھیک ہے, بنین لینڈ جاندے ہو, بنین لے کے آندے ہو, پاندے ہو تو پہندے. میں وہ آج کی بقایت نہیں سناؤں گا اس لیے کہ رخسانہ نے بہت اچھی سنائی ہے. ہاں جی, بنین لینڈ جاندے ہو, بنین لے کے آندے ہو, پاندے ہو تو پہندی نہیں, پہ جائے تے لیندی نہیں. یعنی یہ ویسٹرن کلچر ہے, کلچر جس کا کاف اترا ہوا ہے, باقی لچر ہی لچر رہ گیا. بنین لینڈ جاندے ہو, بنین لے کے آندے ہو, پاندے ہو تو پہنی نہیں, پہ جاتے لیندی نہیں, لے جاتے دوسری واری پان جوگی رہنی نہیں. بنین میں دیاں, بنین میں دیاں گا, پاؤ کے تو پہ جائے, لاؤ کے تو لے جائے, لے جاتے دوسری واری پان جوگی لے جائے. بنین میری ودی آ, بنین میری ٹاپ دی, بڑیاں نو پوری آوے, نکیاں دے ناپ دی. چیز ہوئے اصلی تے منہوں پئی بول دی, تو پنالوں گوری لگے رسی اتے ڈول دی. It shines like a bride on the washing line. یہ جو ترجمہ ہوا, It shines like a bride on the washing line. تو پنا گوری لگے رسی اتے ڈول دی. اب چونکہ مدت بیان کرنی ہے لہذا مصرع یہ چاہتا ہے مجھے کھینچا جائے. جنہیں برے چاہو تسی ایس نو اڈالو, جنہیں برے چاہو تسی ایس نو اڈالو, پھر پانچ بچے اندر جانگیا بنا رہا. آخر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں جو سچا واقعہ ہے. مجھے فیصل آباد کی یونیورسٹی کے لڑکوں نے بلایا, جیسے آج آپ نے بلایا ہے. تو لڑکوں نے مجھے, میری جو اہلیہ محترمہ ہے وہ بھی پروفیسر ہے, میری بچی بھی پروفیسر ہے. تو میری بیوی, میری مادری زبان پنجابی ہے, میرے بچوں کی مادری زبان اردو ہے. میری جو اہلیہ ہے وہ اردو سپیکنگ ہے. اس نے زندگی میں ایک جملہ بولا پنجابی کا, وہ سنانا ہے آپ کو. یعنی وہاں فیصل آباد میں مجھے لڑکوں نے بلایا, تو جب میں پہنچا تو ذرا دیر سے پہنچا, جب پہنچا تو رولا پہ گیا جی, پروفیسر صاحب آ گئے. انہوں نے مینوں ہار پایا, اتنا لمبا ہار کہ میرے ٹخنوں سے ٹکراتا تھا, میرے گٹیاں نال واجدا سی. او دے تھلے ایک گتا سی, گتے اتے سنہری کاغذ, اور اس پہ لکھا ہوا تھا شادی مبارک ہو. اچھا وہ لڑکے کتنے چالاک ہیں جی, بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. وہ اسی ہار کسی دولے کا ہار اٹھا لا, انہاں کیا اس ہار نال ایک دولہا کو بھی بھگتا دیں اور ایک شاعر کو بھی. تو یہ واقعہ نیچے لکھا ہوا شادی مبارک. تو جب میں نے آپ کے آ کر اپنی اہلیہ کو سنایا تو اس دن اس نے پنجابی بولی, اور اس نے پنجابی کا یہ جملہ کہا کہ پھر تسی کلے ہی آ گئے.